آپ کے موبائل میں جتنے پیسے ہوں گے اتنے ہی دیر آپ کا انٹرنیٹ چلے گا. آپ کے وائی فائی کے اندر جس قسم کا ریچارج ہوگا، سلو ہوگا، میڈیم ہوگا، ہائی فائی ہوگا، جس قسم کا ریچارج ہوگا آپ کا وائی فائی اسی حساب سے کام کرے گا اور آپ کے کلام کو اسی حساب سے تولے گا. تو آج کے زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ترازو قائم کیا جائے گا اور اس ترازو میں انسان کے عمل کو ناپا جائے گا. جب انسان میدان محشر میں آئے گا، میدان محشر جب قائم ہوگا تو حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. حساب و کتاب سے مبرہ اور منزہ ہوں گے وہ لوگ. اس میں سے ایک ہے عادل بادشاہ، انصاف پرور بادشاہ. جو بادشاہ اپنے رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جو بادشاہ جو حکومت انصاف کا برتاؤ کرتی ہے، اس بادشاہ سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب و کتاب سے پہلے اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. جس دن انسان سائے کے لیے تڑپ جائے گا. اور ایک شخص وہ ہوگا، وہ نوجوان جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا. مجمع میں رونا بہت آسان ہے، کبھی کبھی انسان ریاکاری کے لیے بھی روتا ہے، اپنے مقصد کی براری کے لیے بھی انسان روتا ہے، کبھی کبھی انسان کو کسی کو دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے. لیکن جب انسان تنہائی میں روتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کا رونا آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطروں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ قطرہ جو رات کی تاریکی میں ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے جب انسان روتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی ترنگ دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی کی امنگ دی ہے، دین کا جذبہ دیا ہے، دین کی سربلندی کرنے کے لیے وہ تن من دھن سے جد و جہد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو میدان جہاد میں جانے کا موقع دیا اور وہ نوجوان میدان جہاد میں جاتا ہے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. جب وہ نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شہید کے جسم سے جو خون کا قطرہ ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرما دیتا ہے. 2 قطروں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. اور فرمایا ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے. آج کل لوگ امام کو اور مؤذن کو بیوقوف تصور کرتے ہیں. ان کو کیا آتا ہے، یہ 15,000 میں مسجد کا امام ہے، یہ 10,000 میں مسجد کا مؤذن ہے. یاد رکھیے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا وہ آدمی ایسا ہے جو 24 گھنٹے مسجد میں رہنے والا ہے. یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم فرمائے گا. اور ایک شخص وہ بھی ہوگا، عادل میں صرف وہ نہیں آتا جو بادشاہ ہو، مسجد کا صدر ہے تو مسجد کے صدر کی ذمہ داری ہے اپنے امام کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، مؤذن کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، مقتدی کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرے. ایسا نہیں کہ میں مسجد کا صدر بن گیا تو میں خدا بن گیا. ایسا نہیں ہے کہ میں محلے کا صدر یا گاؤں کا صدر بن گیا یا میں کارپوریشن کا لیڈر بن گیا، میں جو چاہوں کروں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کے ماتحت جو ہیں، آپ بھی اس کے بادشاہ ہیں، آپ بھی اس کے لیڈر ہیں. کلکم مسئول عن رعیتہ. امام بخاری فرماتے ہیں ہر انسان کو ان کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کام انجام دیا، ان کو دین کی کتنی تعلیم دی، ان کو دین سے کتنا آراستہ کیا. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں میزان عدل قائم فرمائیں گے اور وہاں پر انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا. یہ اتنی باریک باتیں ہیں، یا تو یہاں اسٹیج پر جو ہمارے اکابر علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے یا وہ طلباء سمجھتے ہیں ان باتوں کو. باقی لوگوں کو ان باتوں کی ہوا نہیں لگتی ہے. موٹے انداز میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو حاضر ہونا ہے
اور ہم سب کا حساب ہونا ہے، اور ہم سب کو اپنے کیے کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جب تک ہم حساب نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، سمجھے؟ اس میں سے یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو جو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال ہم سب سے سوال ہونا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کیا کریں گے؟ ایک میدان عدل قائم کریں گے، قسط۔ دیکھیے یہ ایک جگہ ہے قسط، کہتے ہیں ان اعمال بنی آدم، کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے بنی آدم کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ وقولہم یوزن، یہاں پر 2 عبارت ہے، یوزن بھی ہے اور توزن بھی ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شیخ بھی ہیں مفتی صاحب بھی، شاید بخاری آپ نے انہی سے پڑھی ہے۔ ہم نے بخاری ثانی حضرت شیخ عبدالحق اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اقوالہم ہوگا تو توزن پڑھا جائے گا، اور بعض روایت میں اقوالہم بھی ہے لیکن اکثر نسخوں میں قولہم ہے، تو قولہم کی صورت میں یوزن پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہتے ہیں یہ قسطاس ہے، قسطاس کے معنی آتے ہیں ترازو کے، ناپنے کے، عدل کے ساتھ جو ترازو قائم کیا جاتا ہے۔ اس کو 2 قسم سے پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بعض لوگ ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھی درست ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ رومی کے لفظ ہے۔ دیکھیے بعض الفاظ دوسرے زبانوں سے آ جاتی ہے، جیسے ہم لوگ اردو میں ہیں، اردو زبان عربی، ہندی اور فارسی کئی زبانوں کا ایک مجموعہ تیار کر کے ایک زبان بنائی گئی ہے، اس کا نام ہے اردو۔ اسی طریقے سے عربی جو ہے یہ سید السنہ ہے، تمام زبانوں کی سردار ہے، لیکن ہر زبان میں کچھ الفاظ آتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں ہر 5 سال میں انگلش زبان کے اندر ایک نیا ریسرچ لایا جاتا ہے، نئے الفاظ کا اندراج ہوتا ہے اور کچھ الفاظ کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ الفاظ رومی ہے، لیکن الاکثر حکم الکل، جیسے ایک گائے ہے، ہمارے استاد اس کی مثال دیتے تھے شیخ نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک گائے ہے اور اس گائے کو آپ کیا کرتے ہیں؟ نمک کے کان میں چھوڑ دیجئے اور وہ وہاں گل کر مر جائے، تو اب اس گائے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ گائے گل کر کے وہ نمک کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ یہ رومی کا لفظ ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ عربی میں شامل ہو گئی ہے اور عربی میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کو عربی ہی کہا جائے گا۔ دیکھیں ایک لفظ ہے قسط اور ایک لفظ ہے قسط، یہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی ہے، زبر کے ساتھ بھی ہے اور زیر کے ساتھ بھی ہے۔ میں زیادہ گاڑی اردو نہیں بولوں گا، گاڑی اردو بولنے کا زمانہ نہیں رہا۔ حضرت مولانا